ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوا واتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين وقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ پچھلا درس کیا ہوا تھا؟ پچھلا درس اس کا مطلب پڑھے نہیں بیچ میں ایک دن بھی؟ انبیاء کے قصے سنائے جا رہے تھے، جیسا کہ اللہ نے نیچر سے دلائل پیش کیے ہیں ویسے انبیاء کے قصے کے ذریعہ دلائل پیش کیے۔ تو انبیاء کے قصے اس میں نوح علیہ السلام وغیرہ کا قصہ آ گیا تھا سامنے، اور اللہ نے بتا دیا کہ جو حق قانون فطرت جس کو کہتے ہیں اس قانون کا جو انکار کرے گا، جو حالت آپ کے سامنے ہے یہ تمام کتابوں میں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد دو تین رسول کا قصہ ہوا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها، اور جس قوم کے پاس بھی جو رسول آیا، کذبوا، جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ پچھلے اس میں ڈیٹیل نوح علیہ السلام کے اس میں دے دیا تھا کہ ابھی آگے بھی بات آ رہی ہے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دور ہو جائے وہ قوم جو ایمان نہیں لاتی ہے، مطلب وہ اس قانون فطرت سے دور ہو گئے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، یہاں ایک چیز دیکھ لیجئے، اس کے بعد مستقل رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سارے انبیاء آئے اور سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، نبی نے دعوت دیا، کچھ لوگ نے بات مانا، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا ان کی فطرت ایک ہی رہی، جو نوح علیہ السلام کے سلسلے میں کہ بھئی میری طرح کا انسان ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناخوش ہوتا تو ہم کو فقیر بنا دیتا، ہم تو مال میں آگے ہیں، میرے پاس عہدہ ہے، پوسٹ ہے، پاور ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، یہ سب ان کی دلائل ہوتے تھے۔ اللہ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بھی جھٹلایا ان کو نیست و نابود کر دیا اور کہہ دیا کہ وجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ اب بس وہ سمجھیے کہ تاریخ میں ہی یاد کرتے ہیں لوگ کہ کوئی قوم تھی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ثم ارسلنا موسیٰ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کا سارا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں جس چیز پر فوکس ہے وہ ہے نبی کو نہیں ماننا، تو اب سب سے بڑا جھٹلانے والا فرعون بھی تھا،
اس لیے پھر اس کی تفصیل الگ سے دے دیا. ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون و اخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا. یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، یہ رسول تھے اللہ کے، اور جب اللہ نے ان کو کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک شخص تنہا اس کو کہہ دیا کہ چلے جاؤ بائیڈن کے پارلیمنٹ میں اور جا کے چیلنج کر دو تنہا، وہ بھی انسانی ہوتے ہیں نبی. تو وہ ڈرے، اور قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے ساتھ کم سے کم ایک اور کوئی، تو اللہ نے کہا تمہارے بھائی کو بھی ہم نے نبی بنا دیا. یہ ان کے بڑے بھائی تھے جو نبی بنے، یہ چھوٹے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ دونوں گئے اور دونوں کو نشانی دیا اللہ نے. وہ نشانی عصا ایک تو تھا ہی، آیات کہتے ہیں اس کو، معجزہ جس کو ہم لوگ عام پر، معجزہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لفظ آیات ہے. نشانی دیا ہم نے. اور ید بیضا ایک ہے، یہاں پر ان کو روشنی ہو جاتی تھی، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اب ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بآیاتنا، اپنی نشانی سے کے ساتھ ہم نے ان کو بنایا، وسلطان مبین، اور کھلی واضح چیزیں. الی فرعون ارسلنا، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف. یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، میں بہت تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا چونکہ قرآن نے پوری تفصیل نہیں کیا یہاں، پھر فوکس الگ ہو جائے گا. فرعون اس وقت مطلق العنان، جس کو انگریزی میں ڈسپوٹک رولر تھا. ڈسپوٹ کہتے ہیں انگریزی میں، جو ہم کہہ دیں وہی رول ہے، اور اس سے بھی اوپر ہوتا ہے. وہ جو ہم نے کہہ دیا بس وہی ہونا ہے، وہی قانون ہے، ہمیں نہ کسی سے پوچھنا ہے نہ کچھ کرنا. وہاں اس وقت تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیجئے تاکہ بات کلیئر سمجھ میں آ جائے. یہ مصر میں یوسف علیہ السلام جب آئے، اس کے پہلے تو یوسف علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو مصر کی پوری حکومت ہی سونپ دیا. اس کی تفصیل سورہ یوسف میں ہے. اور اتنا لوگوں کی بھر چکے، اللہ کے نبی تھے، ظاہر ہے ان کا کام تو بھلائی ہی کرنا تھا. بھلائی کیا کہ سب لوگوں نے کہا کہ اپنے والد وغیرہ سب کو یہاں بلا لیجئے، تو حضرت شعیب کو کنعان وغیرہ سے سب کو پوری فیملی لا کے یہاں بسا دیا. اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب بنی اسرائیل کہلا گئے. تو اب بنی اسرائیل کی قوم بھی وہاں بڑھتی رہی، اور باقی جو تھے وہ قبطی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر نسلیں آئیں، نسلیں انتقال کر گئیں. اس کے بعد جب فرعون کا دورہ ہوا ہے، یاد رکھیے فرعون بھی کوئی ایک نہیں تھا. فرعون ایک ڈائنیسٹی ہے، جیسے مغل ڈائنیسٹی، جیسے فرعون ڈائنیسٹی تھی. موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں پلے ہیں اور جس سے لڑائی ہوئی ہے، دونوں دو فرعون ہیں. تو وہاں فرعون نے جب اپنی حکومت قائم کرنا، مضبوط کرنا چاہا، تو وہ وہی اٹھایا کہ یہ زمین تو میری زمین ہے، اور یہ باہر سے سب آ گئے ہیں بنی اسرائیل، اور یہ یہاں کے اصلی باشندے نہیں ہیں، کنٹری تو میرا ہے، ہم اپنا راشٹر ڈکلیئر کریں گے. اس کو وہی والا سسٹم شروع سے چلا آتا ہے یہ ساری چیز. اس کے بعد اور اسی پر ان کے ساتھ بہت ظلم کیا، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ. قرآن میں جیسا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے. اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری طرف. اے بنی اسرائیل ذرا غور کرو، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر ان کی طرف سے لڑے، اور پوری تفصیلات ہیں اس کی. اور بنی اسرائیل کو آخر میں وہاں سے لے جانے میں باہر نکال کے کامیاب ہو گئے، لے کے چلے گئے، اور فرعون غرق ہو گیا. تو لیکن اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے کہ تو کہنے کو تو ایک سینٹنس میں کہہ دیا، لیکن جتنا پاپڑ بیلنا پڑا سارا معاملہ ایک ایسی حکومت کو چیلنج کر دینا جو مستقل عنان ہے، جو مرضی جو کرے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جب بھیجا فرعون کی طرف، وہ ملئہ ہی، ملا کے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، ان کے حالی محالی
ان کے سمجھیے پارلیمنٹ کے ممبر جو بھی ہیں سب ان کی طرف بھیجا ہے. فاستکبروا، تو انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور بڑی اونچی قوم اپنے کو بنے کہ ہم تو اونچے لوگ ہیں، یہ تو کہاں سے آ گئے، باہری سب ہیں، اس کو یہاں سے نکالنا ہے. اب دیکھیے یہ کیا تھا معاملہ، ایک ایک سینٹنس میں قرآن نے کلیئر کر دیا ہے یہاں. وقالو، ان لوگوں نے جب یہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور اعلان کیا ہے تو ان لوگوں نے ملائے ہی، جو ان کے بادشاہ پہلے تو بولتا نہیں ہے نا، پہلے تو نیچے والے بولتے رہتے ہیں، یہ ملائے ہی نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لے آئے ہیں؟ دونوں بھائی گئے تھے. وقومها لنا عابدون، جب ان کی قوم میری غلام ہے، ان کی تو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. یہاں ایک بات جان لیجئے کہ یہاں عابدون کا لفظ ہے، اس سے عبادت کا مفہوم کلیئر ہوتا ہے. عبادت کا مفہوم خالی نماز پڑھنا نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے فرعون کہ یہ میرے غلام ہیں. عابد ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے غلامی میں اپنے کو دے دے، مکمل سرنڈر کر دے، اس کے تمام قوانین کو اپنے اوپر لے آئے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو اس نے جھٹلایا، ہم نہیں مانتے تم کو. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اس کے بعد وہ ہلاک ہونے والے میں شامل ہو گئے. یہ پوری تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کس طریقے سے وہ فوج چلی ہے اور ندی کے دو پارٹ ہوئے ہیں اور وہ گئے ہیں اور وہ ڈوب گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو، جب یہ قوم الگ ہو گئی ہے تو جب سینائی ڈیزرٹ میں تھے اسی وقت ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا تاکہ وہ اب ہدایت پا جائیں، بنی اسرائیل والے. اب یہی بنی اسرائیل کے عروج کا دور ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لے آئے ہیں، ان کے عروج کا دور ہے. تو اس کے بعد بس یہاں پر بات ختم کر دیا قرآن نے، اور صرف اشارہ کر دیا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو یہ پورا قصہ سارا بچہ جان رہا تھا کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور ان کے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ ہی بہت تھوڑا سا ہے. اور انہوں نے خود کہا بھی کہ میں تو دو مقصد کے لیے آیا ہوں، جیسا کہ بائبل وغیرہ میں اس کا ان کا ہے کہ میں دو مقصد کے لیے آیا ہوں. پہلا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب میں، توریت میں جو ڈسٹورشن کیا ہے اس کو میں دور کر دوں، پھر صحیح بات بتا دوں. اور دوسری بات، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا. یہ سورہ صف میں اس کی تفصیل ہے، پہلی دوسری آیت میں نام بھی بتا دیا، نام احمد ہوگا فلاں سارا سورہ صف میں اس کی تفصیل ہے. میں خوشخبری دینے آیا ہوں اور وہ جو ہے تمام دین کو پھیلا دے گا. تو اور اس کے بعد یہودیوں نے جو ان کے ساتھ معاملات کیے، اب پتہ ہی ہے ان کو، اپنے زوم میں تو پھانسی پر لٹکا ہی دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور پھر وجعلنا، اس کے بعد ایک لائن میں ان کا ذکر ہے، وجعلنا ابن مریم و امہ، تو ہم نے بنایا ابن مریم اور ان کی ماں کو، یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں کو، آیتن، ایک نشانی. یہ بہت اہم بات ہے، یہاں قرآن کی آیت میں ایسی باتیں آتی ہے. ماں اور بیٹا دونوں دو ہوئے نا، کہا کہ نشانی ہم نے ایک ہی بنا دیا. یہ دونوں ایک اس لیے ہوئے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو یہودی الزام لگاتے تھے حضرت مریم پر، اس الزام کو دراصل خارج کر دیا ہے کہ وہ ایک ہی ہیں. ہم نے، اس لیے کہ باپ ان کا کوئی نہیں ہے. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو سکونت دیا، ایک جگہ لا کے بسا دیا. اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ذات قرار و معین، ایک اونچی جگہ پر. ربوہ کیا ہے، اس میں بڑی علماء میں کیا فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، تو فلسطین ہے تو فلاں، اس کو چھوڑیے، ایک اونچی جگہ پر لا کے بسا دیا جہاں قرار و معین دونوں چیزیں تھیں. قرار کہتے ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں، زندہ رہنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ وہاں موجود تھیں. اور دوسری بات، بہتا ہوا چشمہ تھا، معین.
تو یہ دو چیزیں تھیں، ہم نے ایسی جگہ پر ان کو لا کے بسا دیا، ماں بیٹا دونوں کو۔ یہاں پر انبیاء کی بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلا رہے تھے، تو پہلے تو آپ نے دیکھا کہ قانون فطرت اور دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے دلیل پیش کیا، اس کے بعد دوسری دلیل ہے انبیاء کی۔ یہ تمہارے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں، تو ان واقعات کو جانتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگ زندہ بھی ہیں جانتے ہیں۔ تو بیان کرنے کے بعد تمام رسول کو ایک طرح سے جمع کر کے، یا یہ سوچ کے کہ سارے رسول تو اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، ایک سمجھیے اللہ کی ایک تقریر ہے، یا ایھا الرسل، اے لوگو، اے رسولو، رسول کہتے رسول کی جمع ہے، اے رسولو، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، کلو من الطیبات، کھاؤ پاک چیزیں، وَاعْمَلُوا صالحا، اور صالح عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اور جو تم کر رہے ہو اس کی خبر مجھ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو کہہ رہا ہے۔ نبی بھی انسانی ہوتے ہیں، اس سے یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ حلال نہیں کھاتے تھے، یہ نہیں، ایک تو بات بتائی جا رہی ہے، ایک سسٹم کی بات ہے کہ نبی کو، اور نبی یہی پیغام اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر دو تین اہم باتیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گا، جو ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ پہلا یہ ہے کہ نبی کو جو حکم آیا ان کی ذاتی زندگی کے لیے، ایک تو حکم آیا کہ آپ کو کیا پہنچانا ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کے لیے تو سب سے پہلی بات کیا آئی؟ کلوا من طیبات۔ نبی تو ایمان تو لائے ہوئے تو ان کے ایمان کا تو کوئی معاملہ تھا نہیں، لیکن پہلے کہا، عمل صالح میں سب سے پہلی بات کہا کہ پاک رزق کھاؤ۔ یہ پاک رزق کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں کر دوں۔ اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک تو جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے آپ صرف وہی کھائیں، جو حرام کیا ہے اس سے بچیں۔ جیسے ہمارے یہاں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چار باتیں تو بالکل آئی ہیں قرآن میں ہی۔ اس کے علاوہ قرآن نے اور بھی حرام کیا کچھ چیزیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کر دی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار نہ کھاؤ، یعنی ذبح کی ہوئی چیز کھاؤ۔ یاد رکھیے گا کہ حرام کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ مردار نہ کھاؤ، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، چڑھایا گیا ہو، چاہے جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر۔ یہ چار باتیں سختی سے منع ہیں، پاک چیزیں کھانے کو کہا گیا۔ یہ چاروں چیزیں ناپاک ہیں۔ دیکھیے ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جان لیجئے، ایک ظاہری ناپاکی ہوتی ہے، بھائی ہم ناپاک ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ ایک حکمی ناپاکی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم ناپاک حالت میں ہو، انسان بے وضو ہو گیا تو کوئی ناپاکی کی ایسی حالت میں اللہ نے حکم نہیں تم وضو کرو۔ تو ناپاک اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو صرف جسم پر نہیں میری روح پر بھی وہ اثر کرتی ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں اس کے اثرات ہوں گے، یا اس کے مادی اثرات آج نہیں کل نہیں 2 جنریشن کے بعد ظاہر ہوں گے۔ جیسے آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا ریسرچز میں جو آئے ہیں کہ یوروپینس جو وہ کھاتے ہیں پگ، تو سور کی جو سیکشول ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ ان میں پوری طرح منتقل ہو چکی ہے، اس میں کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے وائلڈ اینیمل منع کیا گیا،
جو چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور ہیں، انسان کے اندر وہ چیزیں چلی آئیں گی، وہ بھی انسان کو اللہ نہیں چاہتا کہ ویسا بنے، تو منع کر دیا۔ تو خیر یہ تو چیزیں پاک۔ ہماری بے احتیاطی دیکھیے کہ ہم جاتے ہیں ہوٹل میں اور کھا لیتے ہیں گوشت، نمبر 1 پر حرام ہے یہ۔ ہمیں پتا ہو حلال نہیں پتہ ہو تب تو الگ بات ہے، آپ کنفرم ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب جتنا جو چیز نمبر 1 پر حرام ہے تو اس میں کنفرمیشن بھی ویسی ہی چاہیے نا، تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے سختی سے بچیں۔ مردار خون، چلیے خون تو ہٹا دیجئے اس کو، سور کا گوشت بھی اللہ کا شکر ہے مسلمان تقریباً نہیں ہی ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے وہ چڑھاوا یا تو ذبح، قرآن میں ہے اس کی اور تفصیل، وَالذُّبْحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی آستانے پر شیخ صدو کا مرغا اور خواجہ کی بکری، یہ سب جو ذبیحہ ہوتا ہے قبروں پر جا کے، یہ سب دوسرے کے نام پر، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، مقصد دوسرا ہے وہاں، تو یا وہاں کا کوئی چڑھاوا، اس کے ضمن میں ہمارے فقہا نے یہ بھی لے لیا کوئی چڑھاوا آ جاتا ہے، تو یہ سب چیزوں کو، 4 چیزوں کو حرام کر دیا، کہا پاک چیزیں کھاؤ جو اللہ نے پاک بنایا۔ یہ ایک پارٹ ہو گیا۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو چیزیں یعنی حلال چیزیں جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ راستہ بھی پاک ہونا چاہیے، وہ ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ جس طرح سے دھوکہ دھڑی، فریب دے کے، جوا کھیل کے، سود کے ذریعہ پیسہ کمایا، رشوت کے ذریعہ پیسہ کمایا، چاہے اس سے آپ حلال چیز ہی خرید رہے ہوں حرام کے پیسے سے، حلال گوشت ڈھونڈنے چلے ہوئے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ وہ پاک چیز نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس معاملے میں بڑی سختی کیا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کو پہلا حکم یہ ہوتا ہے، جبکہ نبی نعوذ باللہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن نبی کے ذریعہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بتائی ہیں کہ جو سب سے پہلا نقصان اس کا ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے حرام کھانے والے کا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں اسی آیت کو کوٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیے اس میں آ رہا ہے کہ ان ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے 4326، تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف اللہ پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ حرام کمائی میں سے آپ لاکھ صدقہ کریں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ذاتی طور پر کہ ارے ٹھیک ہے رشوت لیتے ہیں 25% غریبوں کو دے دیں، کوئی بات نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ 100% دے دیجئے، آپ کو ڈبل گناہ ہے، خود کھایا دوسرے کو کھلایا حرام کا، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں جو آپ کے حلال طریقے سے کمائی ہوئی چیزیں ہیں چاہے کم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے یہی حکم مومنین کو دیا ہے جیسا کہ حکم مرسلین کو دیا یعنی رسول کو۔ وہ حکم کیا دیا ہے؟ وہ یہی اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوٹ کیا، فقال یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہی آیت ہے کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو تم کرتے ہو عمل اس کی مجھے خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد
کہا کہ یہی چیز ایمان والوں کو بھی بتائی گئی. اس میں جو اصل چیز ہے، جو فوکس ہے، غور سے سنیے گا اس کو. وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیز کھاؤ. ثم ذکر الرجل، پھر ایک شخص کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے آیا ہے. سمجھیے حرم میں گیا ہے لمبا سفر کر کے، پہلے تو پیدل ہی لوگ جاتے تھے. اشعث، بکھرے بال، ریت کا سفر ایک آدھ مہینہ ہوگا تو کیا حالت ہوگی. اغبرہ، پورا چہرہ بدن دھول سے ہٹے ہوئے، غبار سے ہٹے ہوئے. یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ شخص. یا ربی یا ربی، اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب. وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا. وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور وہ حرام غذا سے ہی پلا ہوا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. یہ حدیث ہے مسلم کی 4326. تو اور بھی حدیث ہے اس سلسلے میں نے ایک سنا دیا یہ حدیث کہ حلال کمائی پر بہت زور، چاہے کم ہو میرے پاس، لیکن حلال کمائی پر زور دینا چاہیے. آج حرام کمائی کے بہت سارے راستے کھلے ہیں، اور ایک بار پڑ گئے، اور پیسہ ایسی چیز ہے نا کہ وہ چاٹ لگ گئی اگر ایک بار حرام کی تو پھر چھٹی نہیں ہے. کافر منہ سے لگی ہوئی والی بات ہے، وہ نہیں چھٹے گا جلدی. وہ اتنا آسان نہیں ہے، جب تک کہ ایمان اس سے زیادہ اوپر نہ چلا جائے تب تک وہ نہیں چھوٹنے والا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یہ چاٹ جو ہوتی ہے بہت بری ہے. قرآن میں کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کے مال کمانے کا کی ہوس. ہم مال کماتے ہیں ضرورت کے لیے، بھئی کھانا پینا ٹھیک ہے، اچھے سے رہیں، بہتر طریقے سے رہیں، فراغت سے رہیں. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا، کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو. لیکن نہیں، یہاں پر اینڈ نہیں ہوتا. ہماری کمائی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو بس جہاں سے آئے، جتنا آئے، جس راستے سے آئے، تو اس کو تکاثر کہتا ہے قرآن. میرے پڑوس والے نے اچھا 2 فلیٹ اس نے خریدے، 3 میں خریدوں گا ابھی، چاہے پیسہ جہاں سے آئے، بینک سے لون لینا پڑے، گھر کو گروی رکھ کے، کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے ہاں 2 فلیٹ خرید لیا. اچھا اس نے یہ والی کار لے لی ہے، میں یہ والی کار لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ. تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. آج کی حالت پکار کے کہہ رہی ہے یہی تکاثر ہے. اور جب یہ عادت لگ جاتی ہے انسان کو حتی زرتم المقابر، تو یہ عادت اسی وقت ختم ہوتی ہے جب وہ قبر کا منہ دیکھ لیتا ہے، اس کے پہلے نہیں چھوڑتی ہے عادت. تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کا ذکر کیا، اس بات کا کہ حلال کھاؤ. اور سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اگر حلال ہم نہیں کھاتے ہیں، حرام کے ذریعہ سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ بچہ بھی برباد ہوا، اس کو بات صحیح لگے گی نہیں جلدی، اور اپنے تو آپ برباد ہوئے ہی. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اتنے دن تک مزے اڑا لو جتنے مزے اڑانا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم بولتے ہیں دعا قبول. اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی دعا، دیکھیے حدیث سنا دیا، دور سے آ رہا ہے، تھکا ماندہ، غبار میں اٹا ہوا، یا ربی کہتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام ولبسہ حرام، یہ سب حرام کا. وغذیہ بالحرام. تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی؟ اس کی دعا نہیں قبول ہوگی. تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رزق حلال ہو ہمارے پاس. آج اس میں بڑی بے احتیاطی ہے. ہمارے بچے جس ماحول میں پلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ابا بھی جہاں سے وہ لاؤ پیسہ لاؤ، بیٹا سیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ باپ سے ہی سیکھتا ہے جو گھر میں دیکھتا ہے. اور وہ بھی اپنا بوڑا ہوتا ہے سوچا بس ہم کو بس پیسہ لانا ہے، پیسہ لانا ہے. اب جہاں سے چاہے لے کے آئے، بس پیسہ لایا جائے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے نہ صرف چاہے ظاہری طور پر جو بھی ہو،
نہ صرف دنیا، اس لیے کہ حرام کا پیسہ غریبوں کے پاکٹ سے آتا ہے. اگر پورا اکنومیکلی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ اسی کے پاکٹ سے آتا ہے. آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں آپ لیے ہوئے ہیں. تو جو چیز زیادہ سب سے زیادہ آج کے دور میں ہے وہ ہے سود، چاہے جس فارم میں بھی ہو. یہ بہت سختی کے ساتھ منع ہے، بہت سختی کے ساتھ. اس سلسلے میں کوئی سوالات اگر ہوں گے تو درس کے بعد آپ پوچھ لیجئے گا، لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں. رشوت یہ آج کل عام طور پر یہ رائج ہے. یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم سوچتے ہیں چلو ابھی تو 25-30 سال کے ہیں، ابھی تھوڑی 70-80 سال کے ہوں گے تو مریں گے. جب تک خدا کی بات ضعیفی پہ چھوڑ دے ناسے، ہے نا، بس وہی والی بات ہے جو شاعر نے کہہ دیا کہ بھائی تو شاعر تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ضعیف ہوں گے نہیں ہوں گے یہ پتہ ہی نہیں ان کو. تو یہ چیزیں سوچتا ہے کہ ابھی ہم ہیں اور معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ کل ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا کیا ہوگا پھر. تو یہ موت کو انسان بھولا رہتا ہے، اور ہمیں کہا گیا موت کو یاد رکھو. یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ایک تو یہی ہے کہ بھئی ہم تو قبرستان میں جائیں تاکہ موت یاد آئے. یہ حدیث ہے، جائیں قبر والوں کو سلام کریں، جیسے قبرستان میں پہنچنے کی دعا ہے. تو دیکھیں کہ ہمارا بھی یہی حشر ہونا ہے، ایک دن سب آئیں گے اور یہاں پر رکھ کے چلے جائیں گے. 2 دن بیوی روے گی، 2 دن بچے روئیں گے، پھر دنیا اپنی جگہ، کوئی نہیں پوچھتا. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ذاتی طور پر یہ میری ذاتی باتیں ہیں کہ میں ایسے جیسے کبھی یاد کرنا ہوا ایسے بھی یاد کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، گھر کے سامنے تابوت رکھے ہوا ہے اور اس پہ میری لاش رکھی ہوئی ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ کو کیسا محسوس ہوگا ذرا سوچیے. اور یہ ہونا ہے، آج ہو یا کل ہو. تو یہ موت جو ہے انسان کو فوراً اللہ کی طرف راغب کر دے گی، شیطان کی وسوسے سے وہ نکل جائے گا. اور اس کو بھولیں گے تو پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی ہمیں حرام کھانے سے. تو نیک عمل میں نبی کو سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ دیکھو حلال رزق کرو ورنہ دعا قبول نہیں. اس کے بعد آیا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور صالح عمل کرو. ہر وہ عمل صالح عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا. ایسے سمجھ لیجیے، منع نہیں کیا، آپ کیجئے، کوئی بات نہیں ہے. اور انی بما تعملون علیم، ہم جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، 10 منٹ میرے پاس وقت ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. اب دیکھیے ایک دوسرا پارٹ، یہ سب ریلیٹ کیوں کیا ہے، یہاں حلال رزق کی بات کیوں آ گئی، جبکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی آخرت میں اٹھائے جاؤ گے فلاں. اس لیے جو سن نہیں رہے ہیں ذرا ان کی طرف غور کر کے دیکھیے. وہ تمام یہود ہیں، سب سود خور. نبی کی بات لگ نہیں رہی ہے، ذہن میں نہیں آئے گی. اشارہ کیا گیا اس کی طرف کہ اگر وہ معاملہ ہے تو جلدی اچھی بات کوئی سمجھائے گا تو، چونکہ اس کے دماغ میں تو بات ہی دوسری چل رہی ہوگی، ہر وقت 99 کا 100 بنانے کا چکر ہوگا، وہ نہیں سن سکتا ہے. تو اس کے بعد کہا گیا دیکھو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. نبی کو کہا گیا تمہاری امت سب ایک ہی امت تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب. فَاتَّقُونِ، تم مجھ سے ڈرو. یہ ڈر سے مراد میں نے بار بار بتایا ہے کہ وہ والا خوف نہ سمجھیے گا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. فَاتَّقُونِ تقویٰ کے لفظ سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بچنا، یعنی اپنے کو اللہ کے قائم کیے ہوئے حدود پر قائم رہنا. ہم اس حد کو نہیں توڑیں گے، لمٹ کراس نہیں کریں گے، یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہو کہ لمٹ ہم اللہ کے خوف سے کراس نہیں کریں. دنیا کے ڈر سے بھی کبھی کبھی انسان لمٹ کراس نہیں کرتا ہے، 10 آدمی دیکھ رہا ہے تو ہم چپ بیٹھے، نہیں، اللہ کے ڈر سے. تو اس لیے تقویٰ کے دونوں معنی آپ ہیں، اپنی لمٹ کراس نہیں کریں گے. باقی اللہ نے کہیں آپ کو بہت زیادہ پریشرائز نہیں کیا، بتا دیا، ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ اس کے اندر آپ زندگی گزاریے، جیسے گزار لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ دائرہ کراس نہ کرو.
ورنہ آگے دائرہ کراس کرو گے تو پھر آگ ہے، بس اتنی سی بات۔ تو انا ربکم فاتقون، لیکن سب امت ایک ہی امت تھی، یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ سب نبی ایک ہی تعلیم لے کے آئے، سارے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، نبی کو بھیجنے والا اللہ ہے، ایک ہی تعلیم لے کے آئے ہیں۔ قرآن میں ہے سورہ پارے میں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیم، ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ اللہ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے، یعنی جس کی قانون کی پابندی کرنی ہے اس کے لیے اپنے کو خالص کر دو۔ ہم کسی اور کی قانون کی پابندی نہیں کر سکتے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ حنفا کہتے کٹ کے، دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، یہ وہ دین ہے جو شروع سے قائم رہا ہے، اس میں کہیں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اگرچہ نماز کا طریقہ الگ رہا ہو، زکوٰۃ کا طریقہ الگ رہا، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا یہ جو بھی ہو، بات یہ چیز رہی ہے، کہا کہ بس یہی رہی ہے، یہ دین ہے جو ہمیشہ سے قائم رہا ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے تمام انبیاء بھیجے ہیں اور ایک ہی امت تھی، ایک ہی بات تھی، صرف آخری نبی کو چھوڑ کے تمام انبیاء کسی خاص خطے میں آئے، کسی خاص لوگوں کی طرف آئے، بنی اسرائیل کی طرف آئے، فلاں کی طرف آئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، الی قومہ کا لفظ قرآن میں آ جائے گا، اپنی قوم کی طرف جاؤ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تمام جہان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، چونکہ آخری نبی تھے، اب نبی آنے والا ہے نہیں ہے، تو پوری دنیا کے لیے آپ نبی ہیں۔ تو لیکن ان سب ایک تعلیم کے باوجود فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ غور کیجیے گا آج کے زمانے پر کیسا چسپاں ہوتا ہے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور صرف ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جس کے پلے جو پڑ گیا اسی میں مگن ہے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں کہہ دی گئی ہے کہ بنیادی تعلیم ایک اللہ کی عبادت، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کہا کہ یہ دین قائم ہے۔ یعنی عقائد ہمارے پاس توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین عقیدہ بنیادی ہے، باقی عقیدے اسی سے نکلتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت، میں نے بتا دیا کہ عبادت کا مفہوم نماز پڑھنا صرف نہیں ہوتا ہے، اپنی پوری زندگی کو اس میں ڈال دینا، رسول تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، اور اپنی عملی زندگی کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ان کی اطاعت، ان کی اتباع کرنا، اور آخرت پر کہ ہم بہرحال یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے اور ہم اٹھائے جائیں گے، ہم سے ہر بات۔ یہ تین وہ بنیادی عقیدہ ہے جو کسی کو اسلام میں خارج کرے گا، اسلام میں داخل کرے گا، اور نہیں کرنے سے اسلام سے خارج کرے گا۔ اس کے علاوہ چاہے کسی سے کتنے ہی اختلاف ہو، دین کو توڑنا نہیں چاہیے۔ توڑ دیا، لوگوں نے توڑ دیا، صرف ضد، قرآن میں ہے بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد میں، ضدی سے قرآن میں ضد ہے، نہیں ہم صحیح ہیں باقی تم غلط، ہم صحیح ہیں وہ تم غلط۔ وہ صاحب آ کے کہہ رہے تھے، پوچھا کہ نماز پڑھیں، کہا کہ نہیں، جہاں تم نماز پڑھے ہو اس مسجد میں وہ نمازی نماز دہرانی پڑے گی، اس مسجد والے تو سارے کافر ہیں۔ یہ پڑھیے، ان سے بات ہوئی ہے مسجد میں، ہاں وہ سارے کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ یہ نام نہیں بتاؤں گا درس میں، یہ نام نہیں بتاؤں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ منع کر دیا، یہ ایک زندہ بات ہے، اور یہ خالی انہوں نے، اور بھی لوگ یہ بات بتاتے ہیں، وہاں تو سب کافر ہوگا اور نماز کو دہراؤ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ مطلب صرف دین کا ٹھیکیدار ہم نے اب خود کو سمجھ لیا ہے، جب کو دونوں مسجد میں توحید کی بھی تعلیم ہوتی ہے، رسالت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، آخرت کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ ان میں کسی کوئی پکڑ کے پوچھیے کہ بھائی ان تینوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ نہیں رکھتے ہیں؟
انٹرپریٹیشن میں جو بھی فرق ان کا ہو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تم نے تقطعوا، قطع قطع کر دیا، توڑ کے تم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اللہ کے اس دین کو، اور اسی میں خوش ہو جو تمہارے پلے پڑا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگ حضرت نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، ہمارے حضرت نے جو فرمایا وہ کہتا، ہمارے حضرت نے جو فرمایا بس یہی، اسی پر پوری دنیا پڑی ہے۔ یہ پورے دین کے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے۔ پوری امت ٹوٹ گئی اور ٹوٹ ہی رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، یہ وہ کتاب جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ کتاب چھوڑ دی گئی، یہ صرف برکت کے لیے پڑھ لیا کہ بس ہو جائے معاملہ ختم، لیکن اس سے اس لیے تو پڑھ لیا کہ مرنے کے بعد کہ سورہ یاسین پڑھ جائے، لیکن اسے زندگی نہیں سیکھی، موت ہی صرف سیکھی ہے، زندگی کیسے گزارا جائے اس کی روشنی میں، تو اس نے برباد کر دیا۔ تقطعوا امرہم بینہم زبرا، اور ہر گروپ اپنے میں مگن ہے، جو اس کے پلے پڑا ہوا ہے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں باقی دوسرے غلط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے ایک طرح سے بہت ناراضگی کا اظہار ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے نبی اس کو چھوڑ دیجئے اب ان سبوں کو ایک وقت کے لیے، جس مستی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، باقی ہم تو ہیں انشاءاللہ۔ اس پر ہم آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے، عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ بہت اہم باتیں، اب یہاں سے اس کے جو انبیاء قصے بتائے گئے ہیں، سمجھیے اس سے جو لیسنس آ رہے ہیں سامنے، یہ لیسن یہ سارے سامنے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے لیسن میں وہی تھا کہ حلال کھائیں اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں۔ ہم ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اس کو مسلمان سمجھیں۔ دیکھیے ابھی ایک کسی سے ایک ڈسکشن ہو رہا تھا، کسی کے بارے میں کہہ دیا ایک صاحب نے کہ وہ تو کافر تھا۔ اب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو بات ہے کہہ دیجئے کہ غلط ہے، کسی کو کافر یا مشرک ڈکلیئر کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ پھر قرآن کی ایک آیت میں نے کوٹ کر، دیکھو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، میرے خیال میں آیت نمبر 134 سے، کیسی آیت ہے اگر اس پہ غور کیجئے۔ پچھلے لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں جو گزر چکے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں معاملہ ہی ختم کر دیا قرآن نے۔ ہم کیوں فیصلہ کرنے بیٹھے بھائی کون کیا تھا؟ جو تھا جو تھا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، بس معاملہ ختم، اس زیادہ کچھ نہیں، باقی وہ جانے، ان کا خدا جانے، میرا خدا میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔